السلام علیکم، ڈاکٹر فرحان علی سرٹیفائڈ ان انٹرنل میڈیسن۔ بات کر لیتے ہیں انگزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے۔ انگزائٹی اور ڈپریشن کو ایک ہی زمرے میں لیا جاتا ہے، اس کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی پاگل پن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دراصل اس ہمارے ملک میں جو شعوری ہے، تعلیم ہے، اگنورنسی، ایروگینسی، ان وجوہات کی وجہ پر ہم لوگ کافی زیادہ ڈسٹریکٹ ہو چکے ہیں، اور ہمارے جو مریض جو امت مسلمان کے جو وہ افراد، وہ لوگ ہمارے مسلمان بھائی جو ان چیزوں میں گرفتار ہیں، اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان مرض سے دور رکھے۔ انگزائٹی اور ڈپریشن یہ دونوں مختلف سٹیجز میں آتی ہیں۔ انگزائٹی کی مثال سمپل ایسے ہے، یہ ہماری بقا، ہماری باڈی ایکٹیویٹی، ہماری برین ایکٹیویٹی، ہماری ڈیلی ایکٹیویٹی اس کے لیے ضروری ہے، مگر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کا ایک زیادتی ہونا برا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ دیکھیں، اس کی مثال سادی سی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ سب کی نفسیات تک اتر جائے کہ میرا صبح پیپر ہے، ایگزام ہے، اب مجھے اس چیز کی فکر لاحق ہوگی کہ میں نے ایگزام کرنا ہے، یہ انگزائٹی ڈیولپ ہوگی میرے میں، اور نیند میری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور میں اپنا جو ہے وہ پریپریشن اسٹڈی وغیرہ آنے والے امتحان کی شروع کر دوں گا۔ مگر اسی چیز کا زیادتی پن میں چلے جانا، اسی چیز کا ایکسیس زیادہ ہو جانا، اسے ہم انگزائٹی کہتے ہیں۔ مزید سادے الفاظ میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ اپنا کام آرام سکون سے کر رہے ہیں، پیچھے سے آ کے آپ کو کوئی ڈراتا ہے، آپ پہ جو کیفیت طاری ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ دراصل انگزائٹی ہے۔ انگزائٹی، آپ کا منہ خشک ہو جائے گا، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، آپ کو کپ کپی سی طاری ہو جائے گی، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ ادھر کون ہے؟ ادھر بائٹ سے کوئی بندہ آ کے آپ کو ڈرا رہا ہے، مطلب کہ جو سٹیمولس ہے، جو ہم اس چیز کو جو ایکٹیو کر رہے ہیں وہ بائٹ سے کی جا رہی ہے، پر وہ لوگ جو کہ آرام سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، دکھ، درد، اپنے عزیز کسی پیارے کا کھو دینا، ماں باپ، کوئی نقصان ہو جانا، جس چیز کی تلافی نہ ہونی، ہمارا دماغ ہے جو لاشعوری، وہ اس چیز کو پکڑ لیتا ہے، اور اس چیز کو پکڑ کر بحث و مباحثہ کرتا ہے ہمارے برین کے ساتھ، جو کہ کانشیس مائنڈ ہے۔ اور زیادہ تر یہ عمل شروع ہوتا ہے رات کے وقت، جیسے ہی ہم سوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہی سورج کی روشنی ڈلتی ہے، ہماری آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سینسر لگائے ہوئے ہیں، ریسیپٹرز لگائے ہوئے ہیں، جو کہ سورج کی روشنی کے مطابق کیمیکل ہارمون ایک میڈیکیشن ریلیز کرتے ہیں نیچرلی، جسے میلاٹونن کہتے ہیں، جو کہ سلیپ سائیکل کو شروع کرتا ہے۔ ٹھیک 2 سے 3 گھنٹے بعد جوں اندھیرا زیادہ ہوتا جاتا ہے تو سلیپ سائیکل شروع ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ واسیاں وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک بندہ اگر بیڈ پہ جاتا ہے 8-9 بجے، سونے کا اس کا ٹائم ہے، سرکاڈیم ردم سلیپ کلاک سائیکل اس کا سیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت برین ہمارا کیا کرے گا کہ برین ہماری ڈیلی ایکٹیویٹی کے جو کام ہوں گے، جو روزمرہ زندگی کی جو میموریز ہوں گی، ان کی فائلیں کمپوز کر کے ان کو برین ایریا نمبر 56، 57، 58، 59 ان میں سیو کرتا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی حادثہ رونما ہوا ہو، کوئی ایسی چیز رونما ہوئی ہو، کسی قسم کی وجہ سے صدمہ لگا ہو، تو برین اس چیز کو، میں جہاں بات کر رہا ہوں لاشعوری حصے کی، دماغ کی، لاشعوری حصہ وہ ہے جو کہ ابھی تک بچپن سے لے کر ابھی تک ہر بات کو وہ ریکارڈ کری جا رہا ہے، سیم لائک کا کیمرہ ریکارڈر، اور آپ کے برین میں اس کو فائلنگ کی شکل میں جیسے بھی ہے، جو بھی سمپل سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو فیڈ سیو کرتا جا رہا ہے۔ اس کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نقصان ہو جانا، ایسا صدمہ جس کی تلافی نہ ہو سکے، دماغ اس چیز پہ بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے ضمیر کے ساتھ،
اور آپ کے شعور کے دماغ کے ساتھ آپ سو جاتے ہیں، آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ شروعات یہاں سے ہوتی ہے انگزائٹی اور ڈپریشن کی اور پینک اٹیک سے، کہ جی رات کو سوئے ہوئے تھے جناب 2 بجے 1 بجے اچانک سے آنکھ کھلی ہے، سانس نہیں لینے ہو رہا، کچھ ہونے لگا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، فوری طور پہ جناب مریض جو ہے وہ جی ایمرجنسی میں لینڈ ہو جاتا ہے، جی بتایا جاتا ہے کوئی بات نہیں، پریشان ہے آپ، ای سی جی آپ کی نارمل آئی ہے، سب کچھ نارمل ہے، بس جی کام کی وجہ سے ذہنی دباؤ ہے، ٹھیک ہے جی، میڈیکیشن دی اور گھر بھیج دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک برین آرڈر کرتا ہے آپ کے جی آئی ٹی سسٹم کو کہ کام روک دو سارا، ٹھیک ہے۔ میمری، برین، ڈیلی ایکٹیویٹی کے جو کام ہوتے ہیں وہ اور باڈی کی ہیلنگ میں مصروف ہو گیا ہوتا ہے، اسی لیے گلوکوز کی کنزپشن ہو رہی ہوتی ہے رات کے وقت۔ ادھر ایک پوائنٹ ایڈ کرتا جاؤں کہ وہ مریض جو کہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو رات کو انسولین جو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کی یونٹیں کم لگتی ہیں اور صبح خالی پیٹ زیادہ لگتی ہیں۔ ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خالی پیٹ تو کھانا نہیں کھایا تو یونٹیں کیوں زیادہ لگ رہی ہیں؟ ادھر میں بات واضح کر دوں کہ 8، 9، 10 اس ٹائم سے لے کر رات کے 11، 12، 1، 2 بجے تک برین نے پریپیئر کرنا ہے نیکسٹ ڈے کے لیے باڈی کو، اور جو پاسٹ ڈے کے جو سارے کام ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی زخم وغیرہ یا باڈی پہ یا ان سب کو ریہیبلیٹ کر رہا ہوتا ہے، ری ہیل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کو بہت طاقت دی ہے۔ جب 2-3 بج جاتے ہیں تو برین تب ایکٹیو سگنل بھیجتا ہے معدے کی طرف کہ جی اپنا کام شروع کریں۔ یہ ٹائم تقریباً ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، آپ کے سلیپ سائیکل پہ ویری کرتا ہے۔ رات کے وقت میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی رات کو 9 بجے سوتا ہے، کوئی 8 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، تو ٹھیک 1-2 بجے کھانا ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ادھر بھی ایک اور انفارمیٹیو میں بات کرتا جاؤں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گال بلیڈر پتے میں پتھری ہے تو جب جی آئی ٹی کا سسٹم آپ کا معدے کا ہاضمے کا نظام شروع ہوگا تو اس وقت گال بلیڈر آپ کا جو ہے وہ بائل ڈکٹ جو ہے وہ آپ کا یہ گرین سا ایک فلوئڈ بناتی ہے جو کہ آپ کے بھیجتی ہے ڈیوڈینم میں، پہلے آنت کے پہلے حصے میں، فرسٹ پارٹ آف ڈیوڈینم تھی جو کہ معدے کے ساتھ آنتڑی اٹیچ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پتھریاں وغیرہ آگے موجود ہیں تو وہ پریشر کریٹ ہوگا اور اس کی وجہ سے درد اٹھے گی، اس لیے زیادہ تر جو کولیلیتھیسس جو پتے کی پتھری ہے اس کی درد رات سے وقت اٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو چیز یہ کلیئر ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں کہ نارمل، ٹھیک ہے، برین نے اپنا کام کر لیا جو بھی کرنا تھا، باڈی کا جو پچھلا دن گزرا ہے اس کے حوالے سے اس نے اس کو دیکھا، ری ہیل کیا اور پریپیئر کیا نیکسٹ ڈے کے لیے۔ اب برین نیکسٹ ڈے کے لیے جب پریپیئر کرتا ہے تو ڈائجسٹیو سسٹم ہاضمے کا نظام ایکٹیو کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے 2، 3، 4 بجے آپ کا جو ہے وہ خوراک ہضم کر دی جاتی ہے اور فریش گلوکوز جو ہے وہ بلڈ میں بھیج رہی ہوتی ہے، رش کر لی جاتی ہے۔ اسی لیے ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہیں ٹائپ 2 جو کہ انسولین پہ لگے ہوتے ہیں، اس لیے ڈاکٹر حضرات ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ صبح کے وقت زیادہ یونٹیں لگائیں، یہ وجہ آتی ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے ایک سمپل اس میں بات ایڈ کی کہ ایک سائیکل کے بارے میں کہ یہ سائیکل کیسے چل رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے انگزائٹی اور ڈپریسی پیشنٹ میں سب سے پہلے نیند کا ڈسٹرب ہوگا، نیند ڈسٹرب ہوگی سب سے پہلے۔ سیکنڈ آف آل جب نیند ڈسٹرب ہوگی تو ساتھ میں ہی بھوک کا لگنا جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اس میں کم و بیشتر کافی اس میں جو ہے وہ بدلاؤ آئے گا۔ اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ برین اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اسٹیبلائز کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے برین کو بہت طاقت دی ہے، اس میں خلیے ہیں، سیلز ہیں، نیورونز ہیں ایک جن کے پاس سوچنے کی طاقت ہے، یہ گلیکسیز کی طرح ہے، کہکشائیں ہیں بالکل ان میں، یہ ایک پوری یونیورس ہے ہمارے دماغ میں، جو خیالات آ رہے ہیں جو چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ادھر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ نے ابھی تک پتہ کیا ہے کہ برین کے جو خلیے ہیں، نیورونز ہیں، جن کا نیٹ ورک ہے وہ ہمارے معدے کے اوپر بھی ہے اور ہمارے دل کے اوپر بھی ہے۔ وہ لاسٹ ایئر امریکہ میں ایک 50 ایئر اولڈ بندے کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا،
فیمیل ڈونر تھی، ینگ گرل تھی، RTA روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ رکھ لیا دل، ٹھیک ہے جی، کنسنٹ لے کے ان کے گھر والوں سے جو بھی ہے. اور جب ڈونر کو لگایا گیا، ٹھیک ہے جی، جو ڈونر کا دل جب لگایا گیا ریسیپینٹ کو، تو اس نے کہا جی مجھے جو ہے نا وہ خواب میں اکثر جو ہے ایک جو ہے وہ لڑکی بچی اس کی شکل نظر آتی ہے بس. ڈاکٹر سے کمپلین کی، جب انہوں نے اس پہ تحقیقات کی تو سائنٹسٹ نے پھر اس کے اوپر جب مزید اسٹڈی کی تو انہیں پتہ لگا کہ ہمارے دل کے اوپر نیورونل نیٹ ایکٹیویٹی ہے اور وہ پھیلا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا برین، معدہ اور دل ان سے آپس میں مل کر کام کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ انگزائٹی اور ڈپریشن میں جو وہ بھوک کا لگنا بند ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، یا دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے زیادہ تر. آپ جس سے بھی پوچھیں گے پریشانی کی یا ڈپریشن میں لازمی اس کو علامت ہوگی دل کی دھڑکن بیٹھے بیٹھے تیز ہونا، ٹھیک ہے جی. تو اس میں دراصل یہ آپس میں کو ریلیٹ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس یہاں طریقے ہوتے ہیں کہ یہاں ہم معدے کو جو ہے وہ سیٹ کریں، معدے کی میڈیکیشن کریں، اسٹامک کی میڈیکیشن کریں. اسٹامک جو ایسڈ زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے ٹینشن میں، انگزائٹی میں، ویسے ہی معدہ اپنا تیزاب زیادہ بنانا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے گیسز، بلوٹنگ، بلڈ پنگ، ڈکار، کھانا کھانے کے بعد پھر گیس بنے گی. کچھ کہتے ہیں جی سر کو چڑھتی ہے، سر میں درد کر دیتی ہے. تو اس سے کسی حد تک 10 to 20-30% پیشنٹ کو اسٹیبلٹی مل جاتی ہے. پر اصل جو فیکٹس ہیں انگزائٹی کے، جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں، وہ یہ ہیں کہ انگزائٹی میں بیسیکلی آپ کا برین کی ایکٹیویٹی، آپ کی سوچوں کی ایکٹیویٹی کافی زیادہ ایز کمپیئر ٹو نارمل پرسن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے. برین کو جن چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا، جن چیزوں کے بارے میں اسے نہیں علم رکھنا، برین انگزائٹی میں ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو ان لاک کر دیتا ہے. اس کی مثال سمپل ایسی ہے کہ جیسے میں اپنے دفتر آتا ہوں اور آ کر بیٹھنے سے پہلے میں اپنے جو ہے وہ کہتا ہوں، کلائنٹ کو کہتا ہوں، یا میں اپنے جو اسسٹنٹ اس کو کہتا ہوں کہ آپ جو پنکھا ہے میرے کمرے میں چھت پہ لگا ہوا ہے، آپ الیکٹریشین بلا کر اسے وہ چیک کروائیں کہ کہیں اس کے نٹ بولٹ جو ہیں وہ لوز تو نہیں ہیں. کیوں؟ اب برین مجھے وارننگ دے رہا ہے کہ جی میں وہاں جا کے بیٹھوں گا وہ میرے اوپر گر جائے گا. فیئر آف ڈیتھ اس طرح ہی فوبیاز آ جاتی ہیں. فوبیا ہونا کسی چیز کا خوف، ٹھیک ہے جی. فیئر آف ڈیتھ، فیئر آف کارڈک اٹیک، فیئر آف ہارٹ، یہ مسئلے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس چیز کا تک ہی نہیں بنتا کہ میرے برین کا کہ یہ کہنا کہ پنکھا جو ہے وہ جی گر جائے گا میرے اوپر، یہ بار بار اس کو میں جب تک تسلی نہیں ہوگی تب تک میں اپنے چیمبر میں انٹر ہو کر نہیں آفس میں بیٹھ سکتا، ٹھیک ہے جی. اسی طرح انگزائٹی میں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، بی پی کا تیز ہونا، ہر سسٹم کا تیز ہو جانا، یہ جتنی باڈی کا میٹابولک سسٹم ہے وہ سارا تیز ہو جائے گا. بھوک زیادہ لگے گی، بہت زیادہ لگے گی. پر مسئلہ ادھر آ رہا ہوتا ہے کہ انگزائٹی سوئچ ہو رہی ہوتی ہے ڈپریشن میں، ڈپریسو اسٹیٹ میں. انگزائٹی برین اپنی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، جسے ہم کمپنسیٹ کہہ رہے ہیں، ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نارملائز کرے ہارمون کے ذریعے، اسٹریس ہارمون کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو آرگنز دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. کڈنیز کے اوپر جو گلینڈ رکھے ہوئے ہیں اور مسلم جو اسٹریس ہارمونز ہیں، کارٹیسول وغیرہ جو بھی، وہ کوشش پوری کرتے ہیں. جیسے ہی بندہ نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ انٹر ہو جاتا ہے ڈپریسو اسٹیج میں. اب ڈپریسو اسٹیج کا وہ ٹوٹلی ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے. پیشنٹ میں علامات ہوں گی جی وہ بیڈ پہ، جی دل ہے جی بیڈ پہ پڑا رہوں میں ہر وقت بیڈ پہ، زندگی ختم ہو چکی ہے، بے یار و مددگار، کوئی جینے کا مقصد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اور اس حد تک وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور غمگین کہ وہ بے ساختہ و بے مددگار، وہ روئے گا، اکیلا پن اپنے آپ کو محسوس کرے گا، ٹھیک ہے. اور ادھر آ کر اگر اس چیز کو یہ چیز ورس ہوتی جائے تو سٹیج سوسائڈ تک پہنچ جاتی ہے. ہمارے یوتھ میں، ہمارے لوگوں میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کامن بیماری بنتی جا رہی ہے. اسی کی وجہ سے بلڈ پریشر اور دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتائی وجہ. اب وجہ ہے کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کیوں ہوتی ہے، سوال یہ بھی کیا گیا. دیکھیں کہ سب سے پہلے تو رول آؤٹ کرنی ہوتی ہے آرگینک ریزن مین، کہ کدھر تھائرائڈ کا مسئلہ تو نہیں آ رہا،
ٹھیک ہے جی. تھائرائڈ ہمارا اللہ تعالیٰ نے گلینڈ لگایا ہوا ہے, غدود لگائی ہوئی ہے گلے میں. اگر وہ زیادہ کام کر رہا ہو تبھی مسئلہ آتا ہے, اگر وہ کم کام کر رہا ہو تبھی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ پیشنٹ کو تھائراکسین کی ٹیبلٹس لگی ہوتی ہیں یا نیوکاربامازول کی ٹیبلٹس لگی ہوتی ہیں انہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو ہم نے اس چیز کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ آف آل, ہم نے اگر کسی پیشنٹ کو انگزائٹی ہوتی ہے ہارٹ کی تو ہم نے مسٹ رول آؤٹ کرنا ہے اس کی ہارٹ کی ہسٹری کو. رول آؤٹ کر کے ٹیسٹ وغیرہ کر کے سب کلیئر آ جاتی ہیں, پھر ہم اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہیملٹن گریڈنگ اسکور. باقاعدہ اس کے ذریعے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جی اس کو واقعی آ رہا ہے, سائن اینڈ سمٹم اتر رہے ہیں, اس کے جو گریڈز ہیں پوائنٹس ہیں وہ واقعی کس کیٹیگری میں فالو ہو رہے ہیں. ایکیوٹ انگزائٹی ہے, ایکیوٹ ڈپریسو اسٹیج ہے, یا میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے, یا پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. اچھا جی, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر وہ ہے کہ کوئی بڑا حادثہ پیش ہونا جس کی وجہ سے دماغ صدمے میں چلا جاتا ہے, اور جب پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کا جو برین ہے وہ انکانشیسلی آپ کو اس چیز کے اٹیکس دیتا ہے, اٹیکس بار بار لے کر آتا ہے. اسے ہم پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں, جن میں جس سائیکیٹرسٹ سے رجوع کیا جاتا ہے اور جس میں بینزوڈائزپینز ہیں, سلیپنگ پلز ہیں, اور موڈ اسٹیبلائزر کی میڈیکیشنز ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ انگزائٹی اور یہ ڈپریشن. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہیں, مطلب کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آرگینک ریزن نہیں ہے, باڈی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدا نہ حادثہ کسی کے مطلب سی ٹی اسکین کیا گیا ہے, برین میں کسی قسم کا کوئی ٹیومر نہیں ہے, کوئی ایسی وجوہات نہیں ہیں, تو پھر سمپل ہم رول آؤٹ کرتے ہیں کہ دیٹس دا ایکسٹرنل فیکٹر, بیرونی وجہ, ناٹ اے انٹرنل فیکٹر, ناٹ اے انٹرنسک فیکٹر. بیرونی وجہ میں آپ کے پاس ٹاپ پہ دا لاس آف بیلوڈ ون, اپنے پیارے کا کھو دینا. آپ کو پتہ ہے پیاروں میں کیا کون سے رشتے آ جاتے ہیں, ماں باپ, بھائی بہن, ٹھیک ہے جی, وائف وغیرہ, ٹھیک ہے جی, ہسبینڈ وغیرہ, ان لوگوں میں یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ وقت کے ساتھ بھول جاتے ہیں, پر آہستہ 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 حالات و واقعات کی وجہ سے جو جس دور سے, جس لائف سے وہ گزرتے ہیں, جس سسٹم سے وہ گزرتے ہیں, تو وہی سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر ایک پر اتنا بوجھ ڈالے جتنا وہ برداشت کر سکے. حضرت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے. ذکر الہی میں سکون ہے. اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ صدقہ خیرات کریں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن میں ارشاد فرماتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک کام نہ کرے, ایک غلطی نہ کر رہے, میں اسے اس کے گناہ میں سب معاف کر دوں گا, پر وہ ایک غلطی نہ کرے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, نا امیدی کفر ہے, گناہ ہے. ادھر ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے اور کفر کے زمرے میں آتی ہے. انگزائٹی اور ڈپریشن میں بیسیکلی افسردگی, انگزائٹی, مایوسی یہ خوراک ہے جناب والا جنات کی اور شیاطین کی. شیاطین آپ کو تو پتہ, اس نے قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ تیرے بندوں کو میں بھٹکاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اس کی تو پوری کوشش ہے کہ جی یہ مایوس ہوا ہے, اس کو گراتے جاؤ گراتے جاؤ گراتے جاؤ. اب جو اٹیکس آئیں گے, پینک اٹیک کی میں بات کرنے لگا ہوں, انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے, وہ دراصل کچھ ادھر سے آ رہے ہوں گے نیگیٹیو انرجی کی وجہ سے. نیگیٹیو انرجی کیا ہے آپ کے پاس؟ شیطان, نفس, جس کا کام ہی ہے آپ کو برائی کی طرف ماغل کرنا, ٹھیک ہے, راغب کرنا. اب وہ آپ کو پینک اٹیک دیتا جائے گا, اندر سے دیتا جائے گا, بھائی تمہیں یہ ہونے لگا, تمہیں یہ ہونے لگا, تمہیں یہ ہونے لگا. تو اس چیز کو سمجھیں کہ یہ انگزائٹی کیا ہے, یہ ڈپریشن کیا ہے. اب اس کے اکارڈنگ ٹو پروٹوکول اس کے پھر ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں. کچھ تو سی بی ٹی کرتے ہیں, کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی. کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی سے مراد ہے کہ جی باتوں کے ذریعے کرنا, پیشنٹ کو باتوں کے ذریعے سمجھانا, ول پاور اس کی انکریز کرنا. ٹھیک ہے جی. ہاں, ادھر میں ایک چیز بتا دوں, راز کی بات, کہ وہ لوگ, وہ صاحبان جو کہ اس چیز کا شکار ہیں ارلی سٹیج میں, خدایا اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور زندگی میں واک ایکسرسائز شروع کریں. یقین مانیں کہ کافی پیشنٹ جو ہیں اس سے ٹھیک ہوئے ہیں.
کیوں؟ جسم آپ کا اپنا نیچرلی اسٹریس ہارمون ریلیز کرے گا. اس چیز کی طرف فوکس کریں، اپنا جو ہے وہ واک کی طرف جائیں، ایکسرسائز کی طرف جائیں. شروع میں آپ کو لگے گا کہ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا، واک نے ایکسرسائز میں کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھیں سلیپنگ پلز آپ لیتے رہیں گے، وہ جب تک لیتے رہیں گے انہوں نے خون میں دوڑتے رہنا. جیسے ہی اثر ختم ہوا یو ول بی بیک ٹو دا سیم ایگزیکٹ پوزیشن. ٹھیک ہے، پریویس پوزیشن پہ آپ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہو. کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں چھوڑ سکتا ہے یا مجھے ای میل کر سکتا ہے. للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد. أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد. للشعب مراد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد. للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد. أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد. للشعب مراد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد. للشعب مراد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد. أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد. للشعب مراد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد. للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد. أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد. للشعب مراد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد. للشعب مراد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد.